حضرات صوفیہ کا جتنا کلام ہے کہ دل کی پاکیزگی اور باطن کی صفائی اور ستھرائی پر، اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل مرکز یہ ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ظاہر کی پاکیزگی، ظاہر کی صفائی ستھرائی کے قائل نہیں تھے، بلکہ اس حقیقت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں جو ہے مولانا روم علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور آپ فرماتے کہ چین اور روم ان دونوں ملکوں کے جو ہے وہ ماہرین کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا۔ چینی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ کندہ کاری کے جو فن ہم رکھتے ہیں وہ اور کسی کو میسر نہیں ہے، اور رومیوں کا کہنا تھا کہ ہم جیسا تو یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب اختلاف بڑھا تو چینیوں نے کہا کہ ہم اس پر جان لڑا کر جو ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، اور پھر لوگ اپنی آنکھوں سے فیصلہ کریں گے کہ حقیقت میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس فن کا ماہر کون ہے۔ تو خیر بادشاہ تک جب بات پہنچی تو دونوں ماہرین کو بلا لیا گیا۔ تو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ چینیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دیوار دیجئے، ہم اپنے فن کا مظاہرہ اس دیوار کے اوپر کریں گے۔ تو ان کو دیوار دی گئی تو چینیوں نے کہا کہ آگے پردہ لگا دیں تاکہ جو رومی ہیں وہ ہماری نقل نہ اتار سکے، کہیں ایسا نہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھ دیکھ کے وہی بنا لے، تو ہمارے فن کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم خود کریں گے اور پردے میں کریں گے، اور پھر لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو رومیوں نے کہا کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے کہ آپ پردہ کر دیجئے، لیکن اسی دیوار کے سامنے بالکل جو دوسری دیوار ہے وہ ہمیں دے دی جائے تاکہ آمنے سامنے جب ہوں گی تو فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اب چینی ماہرین اپنے فن کے مظاہرہ میں جو ہے مصروف ہیں، اور جو رومی ہیں وہ اپنے فن میں مگن ہیں۔ چینیوں نے اس دیوار کے اوپر ایسے خوبصورت پھول تراشے کہ 8-10 دن کے بعد جب وہ دیوار دیکھی جانے لگی تو لگتا یوں تھا جیسے دیوار نہیں، چمکتے ہوئے پھول پڑے ہوئے، اور ان خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حقیقت میں پھول پڑے ہیں یا کہ واقعی ایک دیوار ہی ہے۔ اس قدر فن کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری طرف جو رومی اپنے فن میں مگن تھے، انہوں نے جو ہے وہ رنگ برنگ کے پھول تو نہ بنائے، لیکن انہوں نے اسی دیوار کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیا، کبھی ریگ مارک کے ساتھ صاف کرتے، کبھی اور کسی چیز کے ساتھ، اور اتنا صاف کیا، اتنا اس کے اوپر وقت دیا، یہاں تک کہ وہ دیوار شیشے کی طرح چمکنے لگی۔ اب جب مقررہ دن پر درمیان سے پردہ اٹھایا جانے لگا اور بادشاہ نے آ کر دیکھا تو اس نے چینیوں کا فن دیکھا تو وہ اش اش کر اٹھا، اور کبھی ہاتھ لگا کر دیکھتا تو کبھی جو ہے وہ دور سے دیکھتا، کہتا کہ اتنے خوبصورت پھول کہ رنگ برنگ کے پھول کے دیوار تو لگتی نہیں ہے، یہ تو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں اور حقیقت میں پھول محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پردہ اٹھایا گیا تو جتنا فن چینیوں نے اپنی محنت سے دیوار کے اوپر جو ہے مزین کر کے دکھایا تھا، دوسری طرف رومیوں نے دیوار کو شیشے کی طرح چمکا دیا ہوا تھا، تو ان کے سارے چمکتے ہوئے پھول وہ جو ہے وہ شیشے کے اندر اس طرح دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے کسی نے جو ہے بالکل تازہ ابھی لا کر رکھے ہوں۔ تو فن تو ان کا تھا، لیکن وہ نظر جو ہے وہ چمکتے ہوئے شیشے میں جب آنے لگا تو بادشاہ جو ہے وہ اش اش کر اٹھا، اور اس نے کہا کہ اصل حقیقت تو کمال ان کا ہے کہ پھول تو پہلے بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن نیچے چمکتا ہوا جب شیشہ آیا تو پھولوں کی تازگی اور بھی بڑھ چڑھ کر بولنے لگی۔ تو یہ ساری بات بیان کر لینے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں یہی کام صوفیاء کا ہے، وہ زیادہ لمبے چوڑے پھول تو نہیں بناتے، لیکن شیشے کی طرح دل کو چمکا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب قرآن اور حدیث کے پھول اس کے اوپر پڑتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے پھولوں کو تو کسی پیوند کاری کی یا کسی بہت ساری کرشمہ سازیوں کی تو ضرورت نہیں، وہ تو قرآن اور حدیث کے پھول ہیں۔ لیکن جب صوفی نے دل چمکا کے رکھا ہوتا ہے اور عالم قرآن اور حدیث کے پھول سناتا ہے تو صوفی کا چمکتا ہوا دل ان کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حضرات صوفیاء کا مطمع نظر ہے کہ دل صاف ہو، اور اس کو حج اکبر کہا گیا تھا کہ اگر ایک دل تیرے قابو میں ہے تو یہ حج اکبر سے بہتر ہے، اور یہ دل اگر مالک کی دہلیز پر تابع بن کر آ جائے، اور یہی رب کی جلوہ گاہ ہے، ہمیں اس دل کی طرف متوجہ کیا گیا۔